لینا ایک اہم معاملے کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو نیب کے کردار پر اور طریقہ کار پر سوالات اٹھتے رہے ہیں اور عدالتوں میں بھی اس کی گونج سنائی دی ہے، لیکن یہ حالیہ واقعات اور اس سے پہلے کا جو معاملہ تھا اس پر کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے۔ سابق چیئرمین نیب کے خلاف بڑے سنگین الزامات لگے ہیں۔ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ اور سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال پر جنسی ہراسانی کے الزامات اور خواتین کے ساتھ غیر اخلاقی گفتگو کی چارج شیٹ مضبوط ہونے لگی ہے۔ جاوید اقبال پر ایک اور خاتون کو ہراساں کرنے کا سنگین الزام سامنے آیا ہے۔ مبینہ طور پر متاثرہ خاتون اپنے شوہر کی گمشدگی کی شکایت لے کر کمیشن کے سربراہ جاوید اقبال کے پاس گئیں تو انصاف کی یقین دہانی کے بجائے خود جنسی ہراسانی کا شکار ہو گئیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان نے گزشتہ روز کمیٹی کو اس معاملے سے آگاہ کیا اور کہا کہ سماجی کارکن آمنہ جنجوعہ نے یہ بتایا ہے کہ جاوید اقبال نے لاپتہ افراد کے کمیشن میں آنے والی خاتون کو کہا کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ کو شوہر کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر کمیٹی کے ارکان نے سابق چیئرمین نیب پر عائد الزام کا سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلب کر لیا، لیکن جسٹس جاوید اقبال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ جسٹس جاوید اقبال اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اسکینڈل کی زد میں رہے ہیں جب ایک اور خاتون بلکہ طیبہ گل نے ان پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا۔ جب انصاف کے رکھوالے ہی انصاف کی دھجیاں اڑائیں گے تو سائلین کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کس سے منصفی چاہیں گے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار حامد میر صاحب، شاہزیب خانزادہ صاحب اور نون لیگ کے رہنما طلال چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے علینا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی آج کی کارروائی جاری ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بلایا گیا تھا جاوید اقبال کو، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے ہیں، تو اس کی ذرا ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ آصف بشیر چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آصف، کیا احوال ہے آپ کے پاس پی ایس سی کی آج کی میٹنگ کا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ اہم اجلاس اس وقت چیئرمین نور عالم خان کی صدارت میں جاری ہے اور ایجنڈے کے مطابق جو پہلے آئٹم تھا اس میں طیبہ گل جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہے اور ان کی جانب سے جو کمیٹی کو خط لکھا گیا تھا اس پہ آج سنوائی ہو رہی ہے۔ جسٹس جاوید اقبال نے یہ خط لکھا ہے کہ وہ چھٹیاں منانے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور وہ نہیں آ سکتے، دستیاب نہیں ہیں۔ اس وقت طیبہ گل جو ہیں ان کا سٹیٹمنٹ کمیٹی کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور طیبہ گل نے انتہائی ہولناک اور انکشافات سے بھرپور جو اپنا بیان ہے وہ ابھی وہ ریکارڈ کروا رہی ہیں اور اس وقت وہ اپنی ایویڈنس بھی کمیٹی کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ طیبہ گل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی چچی کی بازیابی کے سلسلے میں لاپتہ کمیشن میں پہلی مرتبہ گئیں اور درخواست کے اوپر جو ان کا نمبر تھا اس سے جسٹس جاوید اقبال جو ہے وہ ان سے رابطہ کرتے تھے اور ان کا کہتے تھے کہ اگر آپ نہیں آئیں گی تو سماعت نہیں ہوگی۔ اس طرح بار بار ان سے رابطہ کیا جاتا۔ طیبہ گل نے بتایا کہ بعد میں جسٹس جاوید اقبال انہیں دھمکانا بھی شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی یا میں نے آپ کو اپنے خلاف کسی دفتر میں دیکھا تو آپ کی جسم کے ٹکڑے واپس جنگ میں جائیں گے۔ انہوں نے آج یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ جب انہیں جسٹس جاوید اقبال کی ماں پر گرفتار کیا گیا، مردوں نے انہیں گرفتار کیا اسلام آباد سے، تو گرفتاری سے اسلام آباد سے لاہور لے جاتے وقت ایک تو ان کے ساتھ فیمیل سٹاف بھی نہیں تھا اور ان کے ساتھ شدید اور بدترین تشدد جو ہے وہ لاہور جاتے ہوئے کیا گیا اور انہوں نے جب یہ انکشاف کیا کہ ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد کے کہنے پر انہیں تلاشی لیتے ہوئے برہنہ کر دیا گیا تو کمیٹی کے ارکان جو ہیں وہ ششدر رہ گئے۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کے برہنہ کرنے کی جو ویڈیو تھی وہ بار بار ان کے میاں کو دکھائی جاتی تھی جو کہ کسٹڈی میں تھے اور انہیں ٹارچر دیا جاتا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جسٹس جاوید اقبال نے ان کے خلاف 42 سے زیادہ مقدمات پاکستان کے مختلف علاقوں میں درج کروائے جن میں جو ہیں سنگین نوعیت کے جرائم بھی ان کے اندر درج کیے گئے۔ طیبہ گل نے کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے انہیں شدید مایوسی ہوئی ہے کیونکہ ان کی بات نہ تو کسی عدالت نے سنی اور نہ ہی کسی پولیس میں ان کی ایف آئی آر درج کی گئی۔ انہوں نے اپنی تمام جو ان کی آڈیو ریکارڈنگز ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز ہیں، وہ کمیٹی کے سامنے رکھی ہیں اور کمیٹی اس وقت اس ایویڈنس کا جائزہ بھی لے رہی ہے۔ اچھا، جاوید اقبال کہاں ہیں؟ ملک سے باہر ہیں، چھٹیاں منانے گئے یا ملک کے اندر ہی ہیں؟
इस बारे में तो कमेटी में नहीं बताया गया, लेकिन कमेटी के चेयरमैन ने शदीद बरहमी का इजहार किया है इस सारे मामले पर। उनका ये कहना था कि मेरा जी चाहता है कि मैं अभी इस शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी करूं, लेकिन हम इंसाफ के तकाजों को पूरा करेंगे और उस शख्स को बुलाएंगे यहाँ और सुनेंगे और इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जाहिर शाह, जो इस ओहदे पे अभी काम कर रहे हैं, उन्हें भी FIA को भी जो है हिदायत की है कि तमाम मुतलका लोग जिनके नाम नैब का कोई नुमाइंदा भी आसिफ यहाँ पर आज पेश नहीं हुआ उनकी तरफ से? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि नैब के मौजूदा जो अभी फिल वक्त जो उसके चेयरमैन जाहिर शाह हैं, DG हैं, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और FIA की टीम भी यहाँ पे खसूसी तौर पे बुलाई गई है और उन्हें भी कहा गया है कि सारे बयान को रिकॉर्ड करें और इसकी तफ्तीश करें। नूर आलम खान ये कह रहे हैं कि सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और नैब के अंदर वो काली भेड़ें जो अभी तक मौजूद हैं उनके खिलाफ भी सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, ये जो कुछ जावेद इकबाल कर रहे थे, इससे मुतालिक पता चला है कि उनके साथ कोई टीम भी थी, कोई ऐसे लोग भी थे, नैब के एहलकार थे जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है या उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस बात का इंडिया दिया गया है कि वो तमाम लोग जो अभी नैब के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन इस सारे अमल के अंदर शरीक रहे, जिन्होंने मिस यूज ऑफ पावर किया। इसी तरह मिसिंग पर्सन कमीशन में जो एक फ्रंट मैन है अरशद वानी, जिनका नाम बताया है तैयबा गुल ने, जो उन्हें जो तैयबा गुल के मुताबिक मुबैना तौर पर उन्हें जेल के अंदर भी जाकर हरासा करते थे और मुसलसल उन्हें टार्चर देते थे, उन तमाम लोगों के नाम नोट किए गए हैं और उनको तफ्तीश के अंदर शामिल किया जाएगा और उनके खिलाफ जो कार्रवाई के लिए चेयरमैन कह रहे हैं। अच्छा, गुज़श्ता हुकूमत या वहाँ पर ओहदेदारों से मुतालिक भी कुछ तैयबा गुल ने कहा है, बयान दिया? जी बिल्कुल, तैयबा गुल ने ये कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म पोर्टल के ऊपर ये सारा मामला डाला तो उन्हें बड़ी उम्मीद बंधी जब वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आज़म खान, उन्होंने उनसे रब्ता किया तो उन्हें लगा कि अब उनकी सुनवाई होगी और शायद उनकी दाद रसी होगी, हाकिम वक्त ने उनकी बात सुन ली है। लेकिन वो ये बात बताते हुए कमेटी के अंदर रो रही थी कि उस वक्त की हुकूमत ने सिर्फ उन्हें एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के बाद उन्हें जो है वो टिश्यू पेपर की तरह जो है वो फेंक दिया गया और उन्हें कोई इंसाफ नहीं दिया गया। उन्होंने कमेटी में ये बरमला इतराफ किया है कि आजम खान जो थे उन्होंने वजीर आजम की हिदायत पर जो है ब्लैकमेल किया चेयरमैन नैब को और सियासी लोगों के खिलाफ जो अज़ाइम रखते थे उन्हें पूरा किया गया। एक निजी टीवी चैनल के ऊपर जो है उसके जो ऑनर थे जो वजीर आजम के बहुत करीब थे और कोई ओहदेदार भी थे, उनके जरिए उनकी वीडियो एक टीवी के ऊपर चलवाई गई। ताहम आम ट्विस्ट करने के बाद जस्टिस जावेद इकबाल से मतलूबा नताइज लेने के बाद तैयबा गुल की सुनवाई किसी ने भी नहीं की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सारे मामले से आगाह होने के बावजूद अपने हौलनाक और तशवीशनाक इंकशाफात तैयबा गुल कर रही हैं PAC की मीटिंग में, इजलास में, और इसमें जावेद इकबाल पेश नहीं है। उनका ये कहना है कि वो छुट्टी मनाने गए हैं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक इल्ज़ाम। लेकिन बहुत शुक्रिया आसिफ, आपके सारी तफसीलात हमें दी। लेकिन जो है इससे पहले भी तैयबा गुल ने जावेद इकबाल की एक वीडियो लीक की थी, अगर आपको याद हो, जिसमें जावेद इकबाल खातून से गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करते नजर आए थे। तैयबा गुल ने जावेद इकबाल पर क्या इल्ज़ामात लगाए थे, ज़रा वो देखते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तैयबा गुल नामी खातून का नाम गुज़िश्ता बरस उस वक्त सामने आया जब साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ एक मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल वीडियो में जावेद इकबाल खातून को गले लगाते और उनकी किसी तस्वीर पर गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। तैयबा गुल का कहना है कि उन्होंने जावेद इकबाल की वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि वो एक साइला के तौर पर उनके पास गईं। उनकी शिकायत पर उनका नाम और नंबर दर्ज था, जिस पर जावेद इकबाल मुसलसल उन्हें मैसेज और कॉल करके गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करते थे, इसलिए उन्होंने इन्हें एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाई। मैंने उनसे कहा भी कि मैं एक मैरिड लेडी हूँ और ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैं आपके पास एक मसला लेके आई हूँ तो मेहरबानी करके उस तक रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मजबूरन मुझे उनकी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि वो उनकी दर्ज कराई गई शिकायत में मसले निकालकर बहानों से उन्हें ऑफिस बुलाते थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ता था। वो उन्हें प्राइवेट जगहों पर भी बुलाते थे और मना करने पर जावेद इकबाल ने उन पर नैब का केस बनाया और उन्हें और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। बाहर आने के बाद जावेद इकबाल ने उन पर 3 FIRs दर्ज कराई, जिसके बाद मजबूर होकर उन्हें वीडियो लीक करना पड़ी। बेल आउट होकर बाहर आई, बाहर आके मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि इस चीज़ को ख़त्म कर दे, मैं नहीं चाहती कि मैं इस जंग में आपके साथ जाऊं क्योंकि आप ताकतवर हैं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, स्पेशली मैं एक मुल्क के इदारे को बदनाम नहीं करना चाहती।
طیبہ گل نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی. اسی معاملے پر بات کرتے ہیں. یہ خواتین کی جانب سے جاوید اقبال پر لگائے گئے جنسی ہراساں کرنے کے الزامات اور بڑے سنگین الزامات ہیں. سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور سینئر صحافی و تجزیہ کار شاہزیب خان زادہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میر صاحب آپ کہیے گا یہ جو اس وقت الزامات لگائے گئے ہیں جسٹس جاوید اقبال پر، یہ ماضی میں بھی طیبہ گل نامی خاتون کی بنائی گئی ویڈیو وہ اسکینڈل سامنے آیا، اس کی زد میں رہے. جب انصاف کے رکھوالے اخلاق کی دھجیاں اڑائیں تو سائلین کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کس سے منصفی چاہیں گے؟ الٹیمیٹلی مایوسی کا شکار ہوں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جو نور عالم خان نے اس کو طیبہ گل کو بلایا ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. اور نور عالم خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے 8-10 دن میں جس پریشر سے گزرے ہیں وہ میرے علم میں ہے، اور ان کو پوری کوشش کی گئی کہ اس ایشو کو وہ نہ اٹھائیں. اور جاوید اقبال صاحب نے ان پر بہت پریشر ڈالا، اور اتنا پریشر ڈالا کہ نور عالم خان جو ہیں وہ میرے سامنے انہوں نے ایک بہت سینئر وفاقی وزیر جو ہے اس کو یہ کہا کہ اگر مجھے یہ ایشو اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر آپ مت سمجھیں کہ میں خاموش رہوں گا. میں استعفیٰ بھی دے سکتا ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اگر میں عمران خان کے خلاف بغاوت کر سکتا ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. بہت پریشر تھا نور عالم خان پہ، اور ان کے پاس کیونکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. طیبہ گل صرف ایک آڈیو اور ایک ویڈیو سامنے لے کے آئی ہے، ان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. تو نور عالم خان جو ہیں ان کے پاس جسٹس جاوید اقبال کے بارے میں بہت سی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو آہستہ آہستہ شاید وہ طریقے سے لے کے آئیں گے. لیکن میں نے آپ کو یہ صرف اس لیے بتایا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ بس ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی اور اس میں طیبہ گل آ گئی. یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوا. جاوید اقبال صاحب اسی لیے عید کی چھٹیاں منانے کے بہانے بھاگ گئے ہیں. عید اتوار کو ہے اور آج جمعرات کے دن وہ عید منانے بھاگ گئے ہیں. وہ باقاعدہ فرار ہوئے ہیں اس پوری میٹنگ سے، اور انہوں نے اپنے تمام تعلقات استعمال کر کے نور عالم خان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ طیبہ گل جو کچھ کہہ رہی ہے اس کا براہ راست تعلق جو مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے جو کمیشن بنایا گیا تھا آج سے 10 سال پہلے، اس کا براہ راست تعلق اس کمیشن کی پروسیڈنگ کے ساتھ ہے. اور اس کمیشن میں جو خواتین ماضی میں پیش ہوتی رہی ہیں وہ ایک یا دو نہیں، کم از کم 3-4 خواتین جو ہیں وہ اس قسم کی شکایت کرتی رہی ہیں. اور اس سے پہلے جب منظور پشتین صاحب نے آج سے 3 سال پہلے اس معاملے کو اٹھایا تھا کہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ اس طرح خواتین کو وہاں بلا کے بلیک میل کرتے ہیں، تو ان کی بات تو کسی نے نہیں سنی. لیکن آج جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں بہت سی چیزیں آ گئی. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نور عالم خان صاحب جو ہیں ان کے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں اور بھی آڈیوز ہیں، لیکن وہ چاہیں گے کہ جاوید اقبال صاحب آئیں تو وہ ان کے سامنے چلائیں گے. اور اب کیونکہ جاوید اقبال صاحب نہیں آئے تو مجھے اس کمیٹی میں جو لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کمیٹی کے ممبرز جو ہیں، میری ان سے کمیونیکیشن ہوئی ہے. وہ قانون کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ یہ آج اس چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں نور عالم خان کو کہ جاوید اقبال کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس اس کا اختیار ہے. اب جو دوسرا معاملہ ہے اس میں وہ اس پر بھی نور عالم خان بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آمنہ مسعود ججوہ صاحبہ نے ایک اور خاتون کے حوالے سے بات بتائی ہے، تو اس خاتون کو بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلانا چاہتی تھی، لیکن وہ خاتون جو ہے وہ ان کا ایک ٹرائبل بیک گراؤنڈ ہے اور وہ ان کا ذرا آنا مشکل ہے. لیکن اس میں کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایویڈنس آ جائے. تو اس میں جو سب سے افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے لاپتہ افراد میر صاحب بہت معذرت، تھوڑا سا توقف کرنا پڑے گا. آج انتہائی اہم اجلاس جس میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سے متعلق طیبہ گل نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہزیب خان زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نون لیگ کے رہنما طلال چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد میر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ اپنی بات کر رہے تھے، پلیز مکمل کیجیے گا اور تھوڑا یہ بھی بتا دیجیے گا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑا دباؤ ڈالا جا رہا تھا نور عالم خان صاحب پہ جاوید اقبال کی طرف سے، کیا گیدڑ سنگھی ہے جاوید اقبال صاحب کے پاس کہ وہ اتنا پریشرائز کر رہے ہیں اور کارروائی کو بھی آگے نہیں چلنے دے رہے؟ آج پیش بھی یہ گدڑ سنگھی جو ہے یہ ان
کے پاس بڑی پرانی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا اور ججز کو ان کے گھروں پہ قید کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی یہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ مل گئے تھے اور انہوں نے ایک سرکاری عہدہ حاصل کر لیا تھا. تو یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، یہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب 2012 میں یہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا کمیشن جب بنایا گیا تھا تو یہ بہت جدوجہد کر کے یہ اس کمیشن کے سربراہ بنے، اور اس وقت بھی ان کی مخالفت کی گئی تھی کہ ان کو اس کمیشن کا سربراہ نہ بنایا جائے، اس لیے کہ ان پہ ایک ٹیگ لگا ہوا تھا، داغ ان پہ یہ لگا ہوا تھا کہ یہ ایبٹ آباد انکوائری کمیشن کے سربراہ تھے اور اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی تھی. تو ظاہری بات ہے اگر یہ رپورٹ کو پبلک کر دیتے تو بہت سے لوگ ان سے ناراض ہو جاتے. تو انہوں نے ان لوگوں کو خوش رکھا اور وہ رپورٹ پبلک نہیں کی اور اس کا ایڈوانٹیج اٹھایا، پھر یہ اس کمیشن کے سربراہ بنے. اب اس کے بعد انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی 2017 میں، جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں پارٹیاں مل کر ان کو جب نیب کا چیئرمین لگا رہی تھیں، تو اس وقت بہت سے لوگوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ یہ صاحب جو لاپتہ افراد کے انکوائری کمیشن کے سربراہ ہیں، یہ وہاں پہ مختلف خواتین کو کے ساتھ ہراسمنٹ کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ایک سینئر جو لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو انہیں بتایا گیا جی کہ کچھ خواتین ہیں جو آپ کو آگے بتا سکتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بس ہم نے ان کو بنانے کا فیصلہ کر لیا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اس پہ کنسنسس ہو گیا. آج وہی لوگ جو ہیں وہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ ان سے سوال جواب کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کا وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے، جبکہ یہی لوگ تھے جب ان کو 2017 میں بتایا گیا کہ یہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں تو اس وقت ان کے سر پہ سوار تھا کہ انہوں نے آ کے ہمارے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اس لیے ان کو لانا ضروری ہے. لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان کی حکومت ختم ہوئی اور عمران خان صاحب آ گئے، اور پھر عمران خان صاحب نے اسی طیبہ گل اسکینڈل کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا اور ان سے اپنے مفادات کا تحفظ کروایا. لہٰذا آج وہ لوگ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جاوید اقبال کا وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں. ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ ساتھی کا کیا بات ہے. میر صاحب آپ نے پچھلی حکومت کا بھی حوالہ دیا اور کیسے جاوید اقبال صاحب کو لایا گیا یہ بھی بتایا. طلال چودھری صاحب آپ یہ کہیے گا کہ ماضی میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں طیبہ گل ویڈیو اسکینڈل کو چیئرمین نیب کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اور آپ کی پارٹی سمیت سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، تو مسلم لیگ نون کی قیادت کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا ویڈیو کے فورنزک بھی نہیں کرائے گئے، دعوے تو کیے گئے، نہ فورنزک ہوا نہ تحقیقات ہوئیں. تو مستقبل میں بھی کیا یہی روش اختیار کی جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں حامد میر صاحب کی زیادہ تر باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور کچھ غلطیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے ملک کے لیے افسوسناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج لاپتہ افراد کے کمیشن کا چیئرمین، نیب کا چیئرمین کا کردار اس طرح کا ہو. اور یہ کردار اس کا اس لیے اس طرح کا ہے، اس کو بنایا ہی اس لیے گیا کیونکہ اس طرح کے لوگ پھر استعمال ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے غلط کام لیتے ہیں تو وہ پھر خود بھی غلط کام کرتے ہیں، اور وہ پھر خود غلط کام دھڑلے سے کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. جتنی بھی باتیں یا سکینڈلز ان کے بارے میں آئے ان پر کاروائی اس لیے ان ادوار میں نہیں ہوئی کیونکہ یہ استعمال ہوتے رہے. وہ اسی چیئرمین نیب کو استعمال کر کے پھر ناجائز گرفتاریاں، مقدمات، ریفرنس بناتے رہے اور ان کو استعمال کرتے رہے. ان کے اسی لوپ ہولز اور یہ جو ان کے کردار میں گراوٹ تھی یا ان کے کمی تھی اس میں. طلال چودھری صاحب، اب تو آپ لوگوں کی حکومت ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے تھے بڑی دفعہ پریس کانفرنسز بھی کر چکے ہیں، انکشافات بھی آپ لوگوں کے مطابق آپ کر چکے ہیں. آپ کے علم میں جب سارا معاملہ ہے تو اب آگے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کی حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ اب ہمیں کمپرومائزز کا شکار نہیں ہونا. یہ پاکستان میں یہ دیکھیں کہ یہ تو اتنے بڑے عہدوں پر لوگ بھی اگر اس طرح کے ہوں گے اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو پھر کسی کمزور آدمی کے خلاف کارروائی کرنے کا تو کوئی تک نہیں ہے. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اسی طرح کے لوگ، اسی طرح ہی ارشد ملک صاحب مرحوم تھے
یعنی ذاتی جو ان کے معاملات تھے ان کی ریکارڈنگز، ان کی ویڈیوز بنا کر پھر لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے کیس بنوائے جاتے ہیں، پھر یہ لوگ استعمال ہوتے رہتے ہیں اور پھر یہ اپنے غلط کام بھی کرتے رہتے ہیں اور جو انہیں لائے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی غلط کام کرتے ہیں۔ بالکل اس پہ جو پی ایس سی کارروائی کر رہی ہے وہ جو ریکمینڈ کرے گی حکومت اس پہ کارروائی کرے گی۔ پی ایس سی جو کارروائی کرے گی حکومت اس پر کارروائی۔ اچھا، شاہ زیب خانزادہ نے میں جوائن کر لیا ہے۔ شاہ زیب آپ کہیے گا، مسلم لیگ نون تو جتنا پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور یہ کیسز بنے سب سے زیادہ شکار مسلم لیگ نون رہی اس کا، لیکن یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز شخص اگر اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوگا تو پھر ایک سائل کو کیسے انصاف ملے گا؟ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جا کر اپنی مشکل بتائے یا اس کا کیس جو ہے وہ میرٹ پر چلے؟ تو بڑی یہ مایوس کن صورتحال ہم نے دیکھی گزشتہ دور میں۔ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر جو شخص موجود ہو وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو، یہ تو سوالیہ نشان ہے، مگر اس سے بڑا زیادہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ اس شخص کے کریکٹر کے بارے میں اور اس شخص کی ہراسانی کے بارے میں پتہ چل جائے، اس کے باوجود یہ شخص اپنے عہدے پر قائم رہے، نہ صرف اپنے عہدے پر قائم رہے بلکہ سابقہ حکومت اسے اس کے عہدے پر قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر توسیع بھی دیں اور یہ آخر تک اس عہدے پر قائم رہے۔ اس کے بعد یہ آج بھی مسنگ پرسنس کے جو کمیشن ہے اس کے سربراہ ہیں، حامد میر صاحب کے شو میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں جیسا کہ بتایا گیا وہ پہلے بھی سامنے آ چکی تھی مگر اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ متعدد خواتین تھی جیسا حامد میر صاحب بتا رہے ہیں جن کی شکایت ہوا کرتی تھی کہ ہم لے کر جاتے ہیں شکایت کہ ہمارے جو میاں ہیں ان کو اٹھا لیا گیا یا ہمارے رشتہ دار کو اٹھا لیا گیا اور انہیں الٹا ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جیسے جاوید اقبال کی طرف سے کہ آپ کے وہ تو چلے گئے ہیں مگر یہ پھر خود ہراساں کرتے تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ان سارے معاملات کی، جیسا کہ رضوہ صاحبہ نے بتایا بھی حامد میر صاحب کے پروگرام میں۔ اس کے بعد جو طیبہ گل کی سٹوری ہے، حامد میر صاحب جو بتا رہے ہیں کہ نور عالم پر شدید دباؤ ڈالا گیا، میرا خیال ہے ہم تو بہت حد تک ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ طیبہ گل کا سارا معاملہ جب ہم نے اپنے پروگرام میں اٹھایا تو کس کس قسم کے ہم پر دباؤ ڈالے گئے، کیا کیا ہوا، پھر اس چینل کے مالک کو کس طریقے سے وہ ساری کی ساری چیزیں بھگتنی پڑی، وہ سٹوریز جو کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے یا چیئرمین نیب اور عمران خان کے کنیکشن کے حوالے سے ہو رہی تھی، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے اور ہم نے اپنے پروگرامز میں رکھی ہیں۔ تو جاوید اقبال صاحب کی جو جس گیدر سنگھی کی آپ لوگ بات کر رہے تھے وہ ان کے پاس رہی ہے جس کے حامد میر صاحب بھی تفصیلات بتا رہے تھے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ طیبہ گل شکایت کرتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کو، اس کے بعد وہ شکایت میں بتاتی ہیں کہ کس طرح انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، پھر وہ مبینہ ویڈیو چلوائی جاتی ہے عمران خان صاحب کے جو اپنے ایس اے پی ایم تھے ان کے ٹی وی چینل پر اور اس کے بعد بلیک میل کیا جاتا ہے، جو کہ طیبہ گل نے خود نے بتایا کہ کس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ان سے ملتے ہیں، پھر کس طریقے سے باقاعدہ ان کو اپروچ کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس اور کون کون سی ویڈیوز ہیں، اور جاوید اقبال صاحب جن کا پہلے ہی کارکردگی پر سوالات اٹھتے تھے وہ ایک دم بدل جاتے ہیں اور وہ اپوزیشن کو اور زیادہ ٹارگٹ کرنے لگتے ہیں، حکومت کی کیسز کو معاف کرنے لگتے ہیں۔ عمران خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اگر مغرب میں یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، مغرب میں یہ ہوتا تو ویسا ہوتا۔ کوئی بتائے کہ مغرب میں، برطانیہ میں، مغرب کے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی ایک ایسے ملک میں جہاں پر رول آف لا ہوتا ہو وہاں پر یہ اسکینڈل آئے کہ ملک کے وزیر اعظم کو ایک خاتون نے یہ شکایت کی کہ ملک کے احتساب کے ادارے کا جو سربراہ ہے اس کے خلاف جب میں شکایت لے کے گئی تو اس نے مجھے ہراساں کیا، میرے پاس اس ادارے کے سربراہ کی آڈیو ٹیپ بھی موجود ہے، میرے پاس اس ادارے کے سربراہ کی ویڈیو ٹیپ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ملک کا وزیر اعظم بجائے اس کے کہ اس ادارے کے سربراہ کے یعنی کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال کے خلاف کارروائی کرے، اس ویڈیو اور اس آڈیو کو باقاعدہ ایک لیوریج کے طور پر استعمال کرے، اس خاتون کو انصاف نہ دلائے بلکہ چیئرمین نیب کو یہ اجازت دے کہ وہ اس خاتون کو بلیک میل کرے، اس خاتون کے خلاف مختلف تھانوں میں ایف آئی آرز ہوں، وہ خاتون اور اس کے میاں الٹا بکتے اور پھر وہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا جائے کہ وہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرے۔ مجھے بتائیں کہ یہ اسکینڈل اگر کسی اور ملک میں کسی اور سیاستدان کا ہے جو عمران خان صاحب کا اور جاوید اقبال صاحب کا آیا ہے تو عمران خان صاحب خود بتائیں کہ کون سا مغرب کا ملک ہے جس میں وہ سیاستدان سیاست کر سکتا ہے، جس میں صرف جاوید اقبال کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی بلکہ عمران خان جیسے سیاستدان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی کہ ایک خاتون اپنا پاس لے کے آئی تھی کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، میرے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ نے یقینی بنایا کہ اسے اور ہراساں کیا جائے، اس کے میاں کے خلاف کیسز بنائے جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اور آپ نے اس کی جو
मजबूरी थी, उसको इस्तेमाल किया जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करने के लिए। खौफनाक बात, बहुत ही खौफनाक बात। शाहजेब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा, तलाल हमारे साथ भी हैं इस वक्त, वो कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कार्रवाई कर रही है, हुकूमत उनकी डायरेक्शंस पे अमल करेगी। क्या आप समझते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजू फोरम है, या फिर अब ये इंकशाफात सामने आए हैं तो मजीद इसके ऊपर आगे मुस्तैद और मुतहरिक होकर कुछ करना चाहिए किसी और फोरम पर भी? देखिए जी, फोरम्स तो पहले भी बहुत सारे थे जो कि मौजू होते। सबसे मौजू बात तो ये होती कि जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाता, नहीं किया गया, बल्कि उसको ब्लैकमेल किया गया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में हम इस बात पर आ गए हैं कि मुतल्लिका फोरम से गुफ्तगू सिर्फ इस बात पर आके रह गई है कि कोई ऐसा फोरम है जो मुतल्लिका हो या ना हो मगर किसी को इंसाफ देने के लिए आवाज उठाए। क्योंकि जो मुतल्लिका फोरम है वो तो कॉम्प्रोमाइज है, चेयरमैन नैब का ऑफिस कॉम्प्रोमाइज है, वजीर आजम का ऑफिस कॉम्प्रोमाइज था, जिसने हिरासा की शिकायत वाली खातून को ही ब्लैकमेलिंग का निशाना बनवा दिया और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर लिया। तो पाकिस्तान में बहस ये तो है नहीं कि मुतल्लिका फोरम इस बात को उठाएगा या नहीं उठाएगा। पाकिस्तान में तो बहस ये हो गई है कि मजलूम की जो दादरसी है उसके लिए कोई फोरम है जो आवाज उठाएगा। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उठा लिया है, जाहिर है अब इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। फॉर्मर जज रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जावेद इकबाल साहब, इस वक्त भी मिसिंग पर्संस कमीशन के सरबराह हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, चेयरमैन नैब रहे हैं, आखिरी वक्त तक अपने ओहदे से चिमटे रहे हैं और इमरान खान साहब ने यकीनी बनाया कि वो चिमटे रहे। जब उनकी मुद्दत खत्म हो गई उसके बावजूद उन्हें तौसीह दी गई, तो कोई तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिरासानी कोई छोटा जुर्म नहीं है। अपने ओहदे पर रहते हुए बतौर चेयरमैन नैब उन्होंने खवातीन को हिरासा किया, बतौर सरबरा मिसिंग पर्संस कमीशन उन्होंने खवातीन को हिरासा किया और हिरासानी के इल्जाम साबित आने की वजह से वो जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके हाथों ब्लैकमेल हुए और अपने ओहदे पर कॉम्प्रोमाइज हुए। इंसाफ देने की बजाय उन्होंने लोगों को विक्टिमाइज किया, टारगेट किया। ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये इस शख्स का एहतसाब होना इस मुल्क में बहुत ज्यादा लाजमी है और इसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। शाहजेब खानज़ादा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने भी हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। और बड़ा अहम नुक्ता शाहजेब ने उठाया कि एज अ टूल इस्तेमाल किया गया, खातून को हिरासा किया गया, वो वज़ीर आज़म पोर्टल पर गई, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, तो उल्टा जो उन्हें हिरासा कर रहा था उसको ब्लैकमेल करने के लिए उस वीडियो को इस्तेमाल और साबिका दौरे हुकूमत में वजीर आज़म ऑफिस के इल्म में सारा मामला था और वहाँ से सारा कुछ ब्लैकमेलिंग होती रही। बड़ा ही तशवीशनाक। अब इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है हम नज़र रखे हुए हैं, आपको भी आने वाले दिनों में आगाह करते रहेंगे।